الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قابل احترام علماء کرام، حفاظ، عزیز طلباء، معزز سامعین کرام، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور فضل اور احسان ہوا مجھ پر، ہم پر، سب پر، کہ اللہ نے ہم کو جمعہ پڑھنے کی سعادت، خوش نصیبی اللہ پاک نے بخشی ہے ہم کو. چونکہ یہ ایک رجب کا مہینہ ہے. مشہور یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج یا اسراء اور معراج ہوئی ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسراء اور معراج ہوئی ہے، معراج ہوئی ہے، اسراء ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. مگر ایگزیکٹ مہینہ تاریخ تو دور کی بات، کس سال ہوئی ہے اس میں بھی محدثین اور مفسرین وغیرہ کی الگ الگ رائے ہیں. لیکن یہ بات تحقیقی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کا واقعہ پیش آیا. اسراء کے معنی ہیں رات میں سفر کرنا، رات میں لے جانا کسی کو، اس کو اسراء کرتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، اسری اور اسرا وغیرہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور جو آیت میں پڑھا ہوں اس میں بھی اسرا کا لفظ ہے، رات میں لے جانا. اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں. ان معجزات میں، معجزے کا مطلب ایسی چیز جو عام انسانوں کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، عام انسان نہیں کرتے، تو وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اللہ کی قدرت. اور انبیاء کے لیے اللہ کی قدرت کا اظہار نبیوں کے ہاتھ پر یا نبیوں کے ذریعے سے، اللہ کی قدرت نبیوں کے ذریعے سے جو ظاہر ہوتی ہے، جو عام انسان کر نہیں سکتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو حضور کے بہت سے معجزات ہیں، جیسے قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن ہے، اور ہم قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ الاسراء والمعراج بھی ہے. رات کا سفر کہاں سے اللہ نے ذکر کیا ہے. اسراء کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، مسجد الحرام سے جو مکہ میں ہے، وہاں سے مسجد الاقصی جو القدس شریف، وہاں تک، جس کو ہم لوگ بیت المقدس بھی بولتے ہیں، مسجد الاقصی، وہاں تک اللہ پاک اپنے نبی کو راتوں رات لے گئے. اس کا تذکرہ ہے تاکہ اللہ اپنے نبی کو اپنی بڑی بڑی آیات اور نشانیاں دکھلائیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. مکہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی، اور درمیان میں بہت سی چیزیں ہوتی ہوئیں جن کا تذکرہ آپ لوگ سنیں گے. بس سیکنڈوں میں، رات کے ایک معمولی حصے میں یہ سفر ہوا جس کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے. پھر اس سے آگے کی چیز معراج، وہاں سے سیڑھی لائی گئی، پھر آپ ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے. ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پہ حضرت، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے، اور عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے. ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں مختلف آسمانوں پہ ہوتی رہیں، اور وہاں تک
ساتواں آسمان پھر عرش تک مقام صریف الاقلام، فرشتے جن پین قلم سے لکھتے ہیں وہ لکھنے کی آواز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے ہیں، اس کا تذکرہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سفر کو سفر معراج بولتے ہیں۔ تو چونکہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک ہے حرم مکی، حرم مدنی، اور ایک حرم ابراہیمی، یہ سب مقدس ہے ہمارے لیے۔ مسجد الاقصیٰ کی طرف مسلمان تقریباً 17 یا 18 مہینے رخ کر کے نماز پڑھے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا سفر اب کی دفعہ وہ تینوں جگہوں سے ہوا۔ بس ہم لوگ سب اکثر لوگ الحمدللہ حج کے لیے جاتے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور ایک اللہ کا فریضہ بھی ہے حج کی ادائیگی، اور پھر وہ بھی اہم چیزوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت۔ تو الحمدللہ یہ چیز تو ہوتی ہے، الحمدللہ ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ احادیث میں، قرآن میں بھی تذکرہ کافی دفعہ قرآن میں اللہ اس زمین کا تذکرہ فرمائے ہیں، اور جس زمین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے موقع کا ایک اہم حصہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، یا تو آسمان پر جانے سے پہلے یا آسمان پر جانے کے بعد۔ بہرحال یہ بات تحقیقی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی وہیں الاقصیٰ بیت المقدس میں، اور ہماری بدقسمتی سے مسجد الاقصیٰ فلسطین کا ایک بڑا حصہ جو فلسطینیوں کا تھا وہ تو مقبوضہ ہے، اس پر قبضہ ہوا ہے، ایون بیت المقدس پر بھی قبضہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو چھوڑائے تھے، آزاد کروائے تھے بیت المقدس۔ اللہ ہم سب کو بھی وہ مبارک دن دکھلائے کہ جس میں بیت المقدس آزاد ہو۔ اب ہمارے لیے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے بیت المقدس کی طرف ہم جا سکتے کیا، کیونکہ جو بیت المقدس کا جو ایریا ہے، بیت المقدس القدس شریف شہر ہے، اس میں بیت المقدس ہے، وہ بہت بڑا ایریا ہے، عمارتیں بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، بنتی رہی۔ اس وقت جو عمارت ہے وہ عبد الملک ابن مروان ابن الحکم کی بنائی ہوئی عمارت ہے، وہ حصہ ہے۔ تو ویسے تو وہاں پہ جو کرنسی چلتی وہ بھی یہودیوں والی چلتی، جس کو شیکل بولتے یا امریکن ڈالرز، یہ دو چلتے۔ ان کی کوئی چونکہ ان کا علاقہ نہیں ہے تو ان کی اپنی کوئی فوج بھی نہیں ہے، فلسطینیوں کی ویسے بھی فوج نہیں ہے، اسرائیلیوں کی ہے، پہنچنا بظاہر بہت مشکل بھی ہوتا ہے چونکہ ان کے اپنے ریکوائرمنٹس ہے۔ تو ہم بہرحال کوشش کیے، ہم لوگ پہلے سے ہی ویزا لے لیے تھے وہاں۔ اب تو حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لڑائی چل رہی اس وقت غزہ کے اندر، لڑائی ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر میرے خیال میں بولوں 80% ایئر لائنسز اپنی فلائٹس کینسل کر دیے۔ تو ہمارا ٹکٹ تو بنا ہوا تھا 6 مہینے پہلے ہی ہم بنا لیے تھے، ہم کو امید تھی کہ ہو سکتا ہے 6 مہینے میں یہ لڑائی ختم ہو جائیں گی، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ بار بار ایئر لائنس والے ہم لوگوں کو بولتے رہے کہ نہیں اب ہم فلائٹ کینسل کر رہے ہیں۔ تو ہم جس ایئر لائن سے ہم ٹکٹ لیے، ہم ان کو بولے نہیں، ہم کو کیسا بھی پہنچاؤ، ہم کو وہاں پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ٹکٹ ہم لیے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہم کو پہنچاؤ۔ نہیں فلاں ایئر لائنس تھی، وہ ٹکٹ وہ لوگ بند کر دیے، کچھ ہم کو نہیں معلوم۔ تو ہمارے چینج ہوتے رہے بہت سے موقعوں پر، پھر آخر میں ہم بھی تھوڑا سا ہم کو بھی ڈر خوف تھا، پتہ نہیں کیسے حالات رہتے، جو بھی سنتے تھے وہ لوگ یہی بولتے تھے کہ کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے ان لوگوں کو آخر میں ہم بولے کہ ٹھیک ہے دبئی سے ہماری فلائٹ بناؤ۔ تو ان سخت حالات میں بھی، جو حالات اس وقت جنگ کے چل رہے ہیں، 1.5 سال سے جنگ چل رہی، اکتوبر کا واقعہ ہے یہ، اکتوبر اور پھر جنوری، نومبر دسمبر جنوری، پھر بھی ان لوگوں کی فلائٹس وغیرہ، دبئی کے فلائٹس چل رہے ہیں۔ اور میرے کو یہ جان کے حیرت ہوئی کہ دبئی سے ہر دن 10 فلائٹس اسرائیل کو جاتے ہیں،
تل اویو کو ڈائریکٹ، اور دوسرے شہروں کا کیا ہے، تل اویو کو 10 فلائٹ ایک دن کے اندر ہے، اور ایک فلائٹ میں تقریباً 175 کے آس پاس لوگ جاتے ہیں اس کے اندر، وہ بہت بڑی فلائٹس نہیں ہیں، اور بہت تھوڑی دور کا راستہ ہے، دبئی سے کوئی زیادہ 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے ایسا کچھ کا راستہ تھا۔ تو الحمدللہ وہ لوگ وہاں پر پہنچے، ظاہر ہے ان کے حساب سے جیسے ہی ہم پہنچے، فلائٹ سے باہر نکلتے ہی ایک آفیسر موجود تھا، ہم کو آتے ہی بولا کہ آپ لوگ کینیڈا سے آ رہے ہیں؟ ہاں، ادھر آ جاؤ۔ پھر ہم لوگوں کی وہ پاسپورٹ کیوں آ رہے ہیں، کیا ہے؟ ہم بولے مسجد اقصیٰ الخلیل شہر ہے وہاں پہ، ہیبرون، وہاں پر بیت اللحم وغیرہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ ٹھیک ہے، ابھی امیگریشن کے لیے گئے۔ یوزولی امیگریشن میں ایسے لوگ، میں جن چند لوگوں سے ملا ان میں بعض لوگ ایسے تھے جن کو 3 گھنٹے امیگریشن میں لگے، بعض لوگ ایسے ملے جن کو امیگریشن میں 9 گھنٹے لگے، ان کے کپڑے چیک کرے، ان کے فون موبائل چیک کرے، پھر ان سے کراس کوسچنس کرے، بہت کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہوئی۔ لیکن ہمارے ساتھ الحمدللہ ہم لوگوں کی پوری فیملی تھی، تو ہم لوگوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ ٹھیک رہا۔ 10 منٹ امیگریشن کی آفیسر لی لائن میں، پھر ہم کو بٹھا دیے، 10 منٹ ہم لوگ 10-15 منٹ میکسیمم دوسری جگہ ہم لوگوں کو بٹھا دیے، پھر ہمارا پاسپورٹ دے دیے، ہم لوگ پہنچے الحمدللہ اللہ کے فضل و مہربانی سے۔ وہاں پر مسجد ظاہر ہے کہ وہ علاقے پر ان کا قبضہ ہے، تو ہم مسجد میں عام آدمی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ لوگ پوچھتے کہاں سے آ رہے ہیں، یوزولی باہر سے، اوورسیز باہر سے آنے والوں کو ایزیلی انٹری مل جاتی، ٹھیک ہے آؤ بولتے۔ بہت کم لوگ تھے، زیادہ جو لوگ تھے ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ وغیرہ کے لوگ تھے، آ رہے تھے۔ مقامی لوگ بھی تھے، لیکن ایسا کہ مقامی لوگ جن کی عمریں 50 کے اوپر ہو، ایسی کچھ ہو، ان لوگوں کو اجازت ملے۔ عورتیں زیادہ تھیں وہاں پر بیت المقدس میں، مردوں کے لیے شاید مشکلات ہونے کی وجہ سے عورتیں زیادہ آتی۔ جمعے کی نماز میں تقریباً 1000 لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہ ایسی ہیں، 3 ہی جگہ ایسی ہیں، 3 ہی مسجدیں ایسی ہیں دنیا میں جن کے لیے آدمی نماز پڑھنے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے سفر کر سکتا۔ یہاں سے ہم مکہ مسجد میں جمعہ پڑھیں گے بول کے سفر کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، سفر کی اجازت نہیں ہے، مسجد کو بنیاد بنا کر۔ ہمارے لیے تو خیر وہ سفر میں آتا بھی نہیں وہ، لیکن کسی مسجد کے لیے، دلی کی جامع مسجد میں ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے، ہم لوگوں کو ثواب زیادہ ملتا، اگر ایسی کوئی نیت کرا تو یہ غلط ہے۔ ہاں، دلی کو جانا ہے، وہاں پہ نماز پڑھ لیں گے جامع مسجد میں، یہ الگ بات ہے۔ تو 3 مسجدیں ایسی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کے لیے سفر ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی جگہ مت کرو، یہ حضور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اللہ کا گھر، اور مسجد الاقصیٰ جس کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت برکت والی جگہ ہے مسجد الاقصیٰ، بہت بڑا ایریا ہے۔ اس میں ایک حصے میں، یہ حصے میں سمجھیے مسجد بنی ہوئی ہے، یہ جیسے بتا رہا ہوں پلر کا حساب، تو آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنی جگہ ہے۔ ایک حصے میں مروانی مسجد بنی ہوئی ہے، یہ بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو حصہ خالی ہے، مگر اندر سیلرز بنا ہو، سیلرز بنے ہوئے، بہت بڑی جگہ ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں۔ ایگزیکٹ ایریا کا تو پتہ نہیں ہے، مسجد بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، تو اس لیے، لیکن ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوا کرتی تھیں۔ ایسا علاقہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد میں، ایسی روایتیں۔ ایک وہ حصہ ہے، جیسے وہ دیوار ہے سمجھیے، جیسے بچے وہ بیٹھے ادھر، وہ قبلہ یہ ہے، رائٹ سائڈ کا جو حصہ ہے وہ حصے میں ایک دیوار ہے جس کو ہم لوگ دیوار براق بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے سفر کے لیے تو براق باندھے تھے اپنا وہاں پر، لیکن وہ جگہ یہودیوں کے قبضے میں ہے پریکٹیکلی، ویسے تو پورا ہی قبضے میں ہے۔ انٹری کے لیے آپ بغیر ان کی پرمیشن کے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، فوج پوری ان کی رہتی، اور وہ فلی لوڈڈ گنس وغیرہ لیے ہوئے رہتے۔ وہ لوگ بولے جاؤ جا سکتے، اگر وہ لوگ منع کر دیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ لوگ بولے نہیں جاؤ، ہٹ جانا وہاں سے، لڑائی ہو جاتی، کچھ بھی ہو، جھگڑے مار توڑ۔ تو وہ جو حصہ ہے وہ یہودیوں کا حصہ ہے، وہ دیوار بنی ہوئی مثال کے طور پر، وہاں پہ یہودی آ کے
وہ دیوار کو ایسا سر مارتے رہتے وہ لوگ. تو ہم کو وہاں کا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ ہم لوگوں کو لے کے گیا تھا، وہیں کا رہنے والا تھا، ورنہ پہنچنا مشکل رہتا تھا. تو ہم لوگ وہ حصے میں گئے، وہ حصہ جا کے ان لوگوں کا حصہ دیکھے. ہم لوگ جا تو سکتے مگر وہ لوگ ڈرتے کہ یہ لوگ کچھ ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے گے. مگر جگہ جگہ ان کی فوج رہتی، چیک کرتے رہتے، وہ لوگ پوچھتے رہتے. تو بیت المقدس اور فلسطین کا جو حصہ وہ ہے، قدس کا حصہ، اس کے اطراف کا حصہ ایسی جگہ ہیں جہاں حضرت مسجد اقصیٰ کے ایسے اس حصے پہ مشرقی جانب، جس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ہے سورہ مریم کے اندر. حضرت مریم وہاں سے ایک دوسرے علاقے میں پیدائش کے وقت گئی تھی. تعجب ہونا، پورا پہاڑی علاقہ ہے اور بہت خوبصورت ہے. اب تو گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے، بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو وہاں جا کے ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تحقیقی بات تو نہیں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ وہیں کہیں ہوئی تھی، مگر جہاں بتاتے وہاں ہوئی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہم لوگ وہاں پر گئے تھے، الحمدللہ وہ جگہ دیکھے. اس کے بازو ایک چھوٹا جھولے کی جگہ بنا ہے وہاں پہ. حضرت وہ لوگ بولتے ہیں ان جھولے میں حضرت، ہم لوگوں کے پاس اس کی تحقیق نہیں ہے. بات صحیح ہے لیکن تعیین کے ساتھ نہیں بول سکتے کہ یہی جگہ تھی، لیکن بہرحال مشہور ہے. تو وہاں پر ایک ایسی جگہ بھی ہے وہاں پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی آدمی بندہ ان کو یہ بولا تھا کہ میرے کو آنکھیں نہیں تھی، اس کو بینائی چلی گئی تھی. تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے اس کو کہ اس سے تم، یہ پانی ہے، یہ پانی سے اپنا منہ دھو لو تو تمہاری آنکھیں بینائی واپس آ جاتی. تو وہ جگہ بھی ہے وہاں پر. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جگہ جس کا تذکرہ قرآن میں سورہ 7 کے اندر ہے، مغتسل بارد و شراب وغیرہ، حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب کا چشمہ بھی بولتے ہیں اس کو، حضرت ایوب علیہ السلام اسی سے نائے تھے وغیرہ. پھر وہیں پہ الخلیل ایک جگہ ہے، شہر ہے الخلیل، ہیبرون بھی بولتے ہیں اس کو. الخلیل میں انبیاء علیہ السلام ہیں. یا تو وہ لوگ آئے تھے وہاں پر، ظاہر ہے وہیں کہیں ہیں، تعین نہیں کر سکتے، لیکن وہیں کہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، ان کی ایک اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، ان کی بھی قبر ہے. ان کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی قبر ہے. ان کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی وائف، ان کی بھی قبر ہے. لیکن جو قبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ یہودی ایک حصے پہ چند سال پہلے قبضہ کر لیے. ایک حصے پہ ایک سائڈ ان کی طرف ہے، 3 سائڈ ہمارے طرف ہے. جیسے وہ دروازے کی طرف ان کا ہے، یہ لیفٹ سائڈ، یہ رائٹ سائڈ اور یہ فرنٹ، سمجھیے یہ 3 ہمارے حصے میں ہیں. تو ان لوگوں کی بھی آوازیں آتی رہتی، یہودیوں کی بھی آوازیں آتی رہتی. یہودی رہتے ہیں وہاں پر، بعض جو مذہب پسند یہودی ہے ان کے گٹیاں بندھی ہوئی رہتی، وہ چوٹیاں ٹائپ کی. وہ زیادہ ہمارے پہ اٹینشن نہیں کرتے، بہت لائٹ لے لیتے. وہاں کے لوگ بھی ان کو لائٹ لیتے. وہ لوگ بھی ہم جو خوب مذہب پسند لوگ ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی پیلس ہے، پیلس آف ڈیوڈ، بلکہ ہم لوگ وہاں بھی گئے تھے. اور بھی بہت سی جگہ ہیں ماشاءاللہ، بہت چیزیں دیکھنے کی ہے. برکت کی جگہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی جگہ ہے. پیداوار کے اعتبار سے بھی بہت اچھی جگہ ہے. وہاں کی بہت سی چیزیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی اللہ پاک، اور بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. تو برکتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، تو وہاں پر دونوں طرح کی برکتیں ہیں. جیسے ان انبیاء علیہ السلام، ایک جگہ ایسی ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام چند دن قیام کرے تھے، مقام یونس بولتے ہیں اس کو، مقام یونس. اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر حضرت جس کا تذکرہ صحیح مسلم میں بھی ہے، کعیب احمر وغیرہ، لیکن اللہ کو زیادہ معلوم ہے. لیکن اتنا کنفرم ہے کہ وہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رکے تھے کچھ دن کے لیے، وہ بھی جگہ ہے وہاں پر. اور پھر ہم گزرے ادھر سے جہاں پہ قوم لوط کو اللہ پاک عذاب دیے تھے، بحر میت، ڈیڈ سی بولتے ہیں اس کو. ہم لوگ اس کے بہت زیادہ قریب تو نہیں گئے، لیکن ہم لوگوں کو دکھ رہا تھا، اس کا پانی دکھ رہا تھا، اس کا ڈیڈ سی کا. الحمدللہ یہ اور بھی بہت سی جگہ تھی، یہ چند چیزیں تھیں جو ہم لوگ الحمدللہ دیکھے. وہاں پر نماز پڑھنے کا اللہ پاک نے ہم کو موقع دیا. اللہ اس کی ہم سب کو دعا کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن میں
بارکنا حولہ کا تذکرہ تو کافی دفعہ اللہ پاک نے فلسطین پورا علاقہ برکتوں والا ہے، پورا سیریا بولتے تھے، حجاز، اور یہ شام کا ایریا تھا، شام کے حصوں کو ڈیوائڈ کر دیے، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اس کے بعد ہمارے ملکوں کو توڑ دیے، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی حکمران ہیں اللہ سب کی رہنمائی اور رہبری اور مدد فرمائے، ورنہ تو حکومت کرنے والے کوئی اور ہے، یہ صرف ان کے چہرے ہیں سمجھیے ایک معنوں میں۔ تو شام کا جو ایریا تھا اللہ خیر و برکت کا معاملہ فرمائے، اب اس کے اندر سیریا ایک کنٹری بنا دیے، پورا شام، اردن ہے، اب ہم فلسطین ہے، فلسطین کو 2 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں، مقبوضہ فلسطین جس کو وہ لوگ اسرائیل بول لیتے ہیں، مقبوضہ فلسطین۔ اچھا، پاسپورٹ پہ ان لوگوں کے پاس چونکہ بعض کنٹریز قبول نہیں کرتے تو اسٹیمپ نہیں مارتے وہ لوگ، تاکہ آپ دوسری جگہ سفر کر سکیں، ورنہ آپ کو مشکلات ہوتی۔ تو اینی وے، تو یہ اردن کا ایریا ہے، جارڈن، سیریا ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، 4 یا 5 ملک بن کے ایک شام تھا، لیکن اب اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر وہاں پہ کوئی خاص امن بھی نہیں ہے، اور وہاں پر یہودی لوگ ان لوگوں کو، وہاں کے مقامی لوگوں کو ویسے بھی آفر کرتے رہتے پیسے۔ ایک ایسے بھی لوگ ہم سے ملے، بالکل گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، ان کو آفر دیے ہوئے ہیں 1 ملین امریکن ڈالرز، 1 ملین، تم 1 ملین لے لو، یہاں سے ہٹ جاؤ، اور تمہارے کو امریکہ کی سٹیزن شپ بھی ہم تمہارے کو دلواتے ہیں ویسے۔ اور وہ لوگ بھی ہے جو وہاں پر اصرار کرے، اس کی وجہ سے ان کو بلٹس مارے ان کے ہاتھ وغیرہ پہ، ان کے باوا کے وہ تھا، تو بڑی ملینز کے آفرز ان لوگوں کو آتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ وہ لوگ، لائف بالکل نارمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ 1948 سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو اب تقریباً 40,000 لوگ وہاں پر نماز پڑھتے، مگر حرم مدینہ میں ہم لوگ نماز پڑھے تھے اس کے بعد والے جمعے میں، تو وہاں تقریباً 1 ملین لوگ تھے۔ تو آپ لوگ بھی نیت کریے، یہ ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے ہیں، معراج کے موقع پر اسراء ہوا، تو وہاں سے آپ کے زمینی سفر کی انتہا القدس شریف ہے، یا بیت المقدس ہے، مسجد الاقصیٰ ہے، المسجد الاقصیٰ ہے، زمینی سفر کی انتہا ہوئی وہاں پر، اور آسمانی سفر کی ابتدا ظاہر ہے کہ وہاں سے ہوئی ہے، اور اس کی انتہا بھی وہیں سے ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا اپنے ایمان کا حصہ ہے، ارض المنشر والمحشر، محشر کی زمین ہے وہاں پر۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اس کی کرنی چاہیے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب پوری امت میں یونٹی ہو، آپس کا اتحاد ہو۔ یہ جو کچھ بھی ہم انتشار دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہے، اپنی ذات سے ہم سب سے پہلے، ظاہر ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کے حالات، وہاں کے لوگوں سے ہمارا یہ مطلب ہم ان کو کیسے یونائٹ کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، ہمارے دل صاف ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل صاف ہوں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 لوگ اللہ کی محبت میں ملتے اور الگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی مثال ایک اسٹرکچر کی طرح ہے، ایک پورے اسٹرکچر کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے، فرض کریے یہ سب چیزیں میٹیریلز ملنے کی وجہ سے یہ بلڈنگ قائم ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی مثال کا جسد واحد، ایک باڈی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ہاتھ میرا ہی ہے، یہ انگلیاں میری ہی ہیں، یہ پیر میرا ہی ہے، یہ آنکھیں میری ہی ہیں، تو اس لیے اس دنیا میں کہیں بھی بسنے والا، چاہے سنگاریڈی میں ہو یا کسی اور جگہ میں رہنے والا ہو، وہ سب ہم ایک امت ہیں۔ یہ ہوا یہ کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارے ملک ٹوٹے، وہ سب کچھ بکھر گیا ہمارا، اور اس کی وجہ سے ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، اپنا نقصان، پھر اس کے اثرات دنیا بھر میں۔ تو سارے مسائل کا حل اللہ کی ذات عالی سے ہمارے تعلق کو، نسبت کو جوڑنا ہے، اور کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا ہے۔ وہاں کے لوگ مایوس نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو حالات سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک حالات کو بدلتے رہتے ہیں، لیکن حالات اس وقت بدلیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اللہ سورۃ الرعد میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور بھی سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ
حالات کو بدلیں گے. اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنی نظر، اپنا سننا، اپنا بولنا، اپنا سوچنا، اپنی محنت، یہ ہم ان چیزوں کو بدلیں، اللہ کی ذات عالی سے اپنے آپ کو جوڑیں، تو اس کا مسئلے کا حل یہ ہے. تو آپ لوگ بھی نیت کریں انشاءاللہ اللہ ہم کو اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کی آزادی دکھائے. اس کے لیے ہم جو کوشش و محنت کر سکتے ہوں اللہ پاک ہم کو کروائے. اس کے لیے جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں کہ آپس کا اتحاد، اختلاف کو کسی قیمت پہ برداشت نہ کیا جائے. لوگ مختلف عنوانوں پہ، شیطان اچھے عنوان، شیطان کیا کرتا ہے، زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، برے اعمال، خراب باتوں کو شیطان اچھے انداز میں بولتا. یہ تو صحیح بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ان سے بچنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی بات آپس کے اتحاد کی. اور دوسری بات میں عرض کروں گا نمازوں کا اہتمام اور اس کی پابندی کی. تیسری بات قرآن شریف سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی. یہ 3 باتیں مختصر طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مسئلے کا، سارے مسائل کا حل ہے. ہر مسجد کو آباد کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، آپس میں کسی اتحاد کو قائم رکھیں، کسی قیمت پہ اختلاف کو برداشت نہ کریں. قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں. قرآن سے تعلق کو جوڑنے کے لیے جو لوگ اہل قرآن ہیں، جن جگہوں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ان جگہوں کے لیے جیسے مدارس، مسجد جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کو ہم آباد رکھیں، مساجد کو، مدارس کو آباد رکھیں، مساجد کو تعاون کریں. اس کا سب سے بہترین تعاون اپنے بچوں کو پڑھائیں. وہاں پر ہمارا کوئی بچہ، اس میں جہاں بھی ہم گئے سب جگہ، ابھی تو اس میں الاقصیٰ میں بھی ماشاءاللہ مدرسہ چلتا، مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے. اقصیٰ کے بالکل بیک کا جو حصہ ہے، یہ اقصیٰ کا یہ حصہ ہے قبلے کی طرف کا، بیک کا جو حصہ ہے وہ حصے میں ماشاءاللہ مدرسہ چلتا. بچوں کو آنے دیتے، بہت بچے قرآن شریف پڑھنے آتے. کچھ بچے قرآن شریف نیچے سیلر میں پڑھتے. اسکول، مستقل اسکول چلتا پیچھے. 2 طرح کے اسکول ہیں. اکیڈمک اسکول ہے جس میں اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹس پڑھاتے وہ لوگ، پھر مستقل شریعہ وغیرہ بھی ہے الحمدللہ. تو بہرحال ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان مسجدوں کی اور وہاں پر رہنے والوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ہم کو آپس میں بھی مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کا تعاون کرنے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.